بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ كَمَا هُوَ مُخْتَارُ الْكُوفِيِّينَ صفحہ 65۔ اور اگر آپ فعل اول کو عاملہ بنائیں، عمل دیں، جیسا کہ کوفی علماء کا اختیار کردہ مذہب ہے۔ ٹھیک، اب کوفیوں کا مذہب بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ پہلے فعل کو عمل دیتے ہیں، دوسرے میں ضمیر کو مضمر مانتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ ازمرت الفاعل فی الفعل الثانی، پہلے فعل کو جب آپ عمل دیں گے تو دوسرے فعل میں ضمیر مضمر مانیں گے۔ ٹھیک ہے، لو اقتضا ہو، اگر وہ فاعل کا تقاضا کرے تو فاعل کی ضمیر مضمر مانیں گے۔ ازمرت الفاعل ہے، فاعل کو مضمر مانیں گے اگر اس فعل کو فاعل کی ضرورت ہو۔ جیسے ضربنی و اکرمنی زید، تو زید ضربنی کا فاعل ہے، اکرمہ کا فاعل کون ہے؟ ہوا ضمیر۔ اکرمہ کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ضمیر۔ وَإِذَا جَعَلْتَ زَيْدًا فَاعِلَ ضَرَبَنِي، کہ جب آپ زیدن کو ضربنی کا فاعل بنائیں گے، وَأَزْمَرْتَ، اور آپ ضمیر مضمر مانیں گے، فی اکرمنی، اکرمنی میں، اکرمنی میں آپ ضمیر مضمر مانیں گے، ضمیراً، ازمرت ضمیراً، ایسی ضمیر راجعاً الی زید، جو زید کی طرف لوٹے گی، لتقدمہ رتبتاً، اور زید از روئے مرتبہ کے وہ مقدم ہے، کیونکہ فاعل ہے اور ہے بھی پہلے فعل کا فاعل، اس کا ذکر ہی گزر گیا ہے، تو دوسرے فعل کے لیے اسے مرجع بنایا تو کوئی محظور، کوئی ممنوع چیز لازم نہیں آئی۔ فلا محظور فیہ حینئذ، تو اس وقت کوئی ممنوع چیز لازم نہیں ہے۔ کون کون سی ممنوع؟ کہتے ہیں لا حذف الفاعل، نہ تو ہم نے فاعل کو حذف کیا، ولا الاضمار قبل الذکر، اور نہ ہی اضمار قبل الذکر لازم آیا، لفظاً و رتبتاً، دونوں اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، دونوں اعتبار سے اضمار قبل ذکر بھی لازم نہیں آ رہا۔ ہاں البتہ ایک اعتبار سے، یعنی بل لفظاً، فقط لفظی طور پر اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آ رہی ہے، لیکن وہ جائز، اور وہ جائز ہے، فاعل ہے تو مقدم، لہذا لفظاً مؤخر پڑا ہے تو کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ اچھا، وَأَزْمَرْتَ الْمَفْعُولَ فِي الْفِعْلِ الثَّانِي لَوْ اقْتَضَاهُ، اور اگر مفعول کا تقاضا کرے فعل تو آپ دوسرے فعل میں کیا کریں گے؟ دوسرے فعل کا مفعول آپ مضمر مانیں گے، علی المذہب المختار، جیسا کہ کوفیوں کا اختیار کردہ مذہب ہے، اس کے مطابق آپ نے ضمیر کو مضمر ماننا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ علماء کوفہ ضمیر کو مضمر مانتے ہیں۔ فلم تحذف ہو، اور آپ فعل کو حذف اور مفعول کو حذف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ حذف کریں گے تو آپ قائم مقام کوئی چیز رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وَإِن جَازَ حَذْفُهُ، اگرچہ حذف کرنا بھی ہے جائز علماء کوفہ کے نزدیک، اور بصرہ نے بھی حذف کی بات کی تھی، لیکن حذف آپ نہیں مانیں گے، کیوں؟ لِأَلَّا يَتَوَہَّمَ، تاکہ واہم لازم نہ آئے، یہ گمان نہ پڑے کہ اَنَّ مفعول الفعل الثانی مغایر للمذکور، کہ مفعول جو فعل ثانی کا مفعول ہے یہ شاید پہلے ذکر کردہ مفعول کا کوئی غیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ اب حذف بھی نہیں کریں گے تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ شاید یہاں کوئی اور مفعول ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضربت و اکرمت زیدن کی بجائے کہ آگے ایہ ہو آپ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ شاید یہاں کوئی اور چیز تھی، اس لیے تو سر نو قائم مقام کسی اور چیز کو رکھا جا رہا ہے۔ وَيَكُونُ الضَّمِيرُ حِينَئِذٍ رَاجِعًا إِلَىٰ لَفْظٍ مُتَقَدِّمٍ، تو کہتے ہیں آپ مفعول میں بھی ضمیر کو جب حذف کریں گے نا تو اس وقت ضمیر راجعاً إِلَىٰ لَفْظٍ مُتَقَدِّمٍ رُتْبَةً، تو وہ ضمیر لوٹے گی اس لفظ کی طرف جو پہلے مقدم ہے، رتبتاً مقدم ہے، جو رتبتاً کیا ہے؟ مقدم ہے۔ کیسے مقدم ہے؟ کہتے ہیں ہے نا، ضربت و اکرمت ہو زیدن، ضربت و اکرمت ہو زیدن، یہ زیدن ضربتو کا مفعول بھی ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، لہذا اکرمت ہو میں جب آپ ہو ضمیر نکال رہے ہیں تو یہ آگے نہیں جا رہی، یہ ضربتو کے جو پچھلے فعل کا مفعول ہے اس کی طرف راجع ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، لہٰذا وہ رتبتاً بھی مقدم ہو چکی ہے کہ وہ پہلے فعل کا مفعول اسم بن چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کما تقول، انہوں نے ایک اور مثال دی ہے،
جیسا کہ آپ کہیں ضربنی و اکرمتہ زیدن، ضربنی و اکرمتہ زیدن، تو یہ مثال بہت ہی مناسب ہے کہ ضرب اور اکرم فعل دونوں اپنے ما بعد اسم زید میں تنازع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضرب اسے فاعل بنا رہا ہے، اکرم تو نے اسے مفعول بنانا تھا، تو کوفیوں نے زید کو پہلے فعل کا فاعل بنا دیا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا۔ اور اکرم تو کے بعد ہو ضمیر کو محذوف مانا، اور یہ ہو ضمیر بھی زید کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ مقدم ہے، کیسے کہ وہ ضربہ کا فاعل بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لفظاً مؤخر پڑھیے، در حقیقت رتبتاً تو وہ بھی مقدم ہے کہ فاعل رتبتاً مقدم ہوتا ہے نا، بات کی سمجھ آئیے۔ جی اکرمتوں میں تو وہ فاعل بن رہی ہے، یہاں اصل تنازع میں آپ نے کس میں پڑھی تھی نا کہ دونوں فعل یا تو اپنے تنازع میں متفق ہوتے ہیں یا مختلف ہوتے ہیں۔ متفق ہوتے تو دونوں فعل اسے فاعل بناتے، یا متفق نہیں ہے، پہلا فعل اسے فاعل بنانے کے چکر میں اور دوسرا فعل اسے مفعول بنانے کے چکر میں۔ جب کوفی اپنے مسلک کے مطابق زید کو انہوں نے فاعل بنا دیا پہلے فعل کا، تو دوسرے فعل نے اسے مفعول بنانا تھا، لہٰذا ہم نے ایک ضمیر نکالی جو اسی اسم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الا ان یمنع مانع، کہتے ہیں ضمیر فعل آپ ضمیر مفعول مضمر مانیں گے، ہاں اگر کوئی معنی موجود ہو تو پھر آپ ظاہر کر دیں گے، کوئی معنی بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ کہتے ہیں الا یمنع مانع من الازمار، یا وہاں کوئی ازمار سے کوئی معنی چیز آ جائے، کما هو القول المختار، اور مضمر مانا جاتا ہے مختار قول کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ ضمیر کو مضمر ماننا یہ کوفیوں کا قول مختار ہے، ٹھیک ہے نا۔ ومن الحذف، یا پھر حذف سے کوئی معنی موجود ہو۔ حذف کا ذکر کیوں کیا؟ کہتے ہیں کما هو القول غیر المختار، یہ قول غیر مختار ہے، یہ کوفیوں کا مختار کردہ نہیں ہے، بصریوں کا مختار کردہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ حذف مانتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا۔ کہتے ہیں دو چیزیں ہیں، یا تو اضمار ہوگا یا حذف ہوگا، جب نہ اضمار ممکن ہو نہ حذف ممکن ہو تو پھر ہم ظاہر کر دیں گے مفعول کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں ہاں اگر کوئی معنی موجود ہو، کس سے؟ اضمار سے اور حذف سے۔ اضمار کہہ کر کہا یہ قول مختار ہے کہ علماء کوفہ اضمار مانتے ہیں، لیکن اگر ان کے نزدیک بھی کوئی معنی آ جائے تو پھر حذف جو کہ غیر مختار ہے، بصریوں کا قول ہے، اگر اس سے بھی کوئی معنی موجود ہو پھر کیا ہوگا؟ فتظہر المفعول، تو آپ مفعول کو ظاہر کر دیں گے۔ اچھا، فإنه اذا امتنع الازمار والحذف، کیونکہ جب اضمار اور حذف ممتنع ہوں تو لا سبیلا، کوئی راہ نہیں ہوتی، الا الی الاظہار، پھر صرف اظہار کی طرف ہی راہ ہوتی ہے نا۔ جب آپ مضمر بھی نہ مان سکیں، حذف بھی آپ نہ کر سکیں مفعول کو، تو پھر مجبوری ہے کیا کریں گے آپ؟ وہاں مفعول کو ظاہر کر دیں گے۔ جیسے حاسبنی و حسبتہما منطلقین الزیدان منطلقن، الزیدان جو پڑھا ہے یہ حاسبانی کا فاعل ہے، ٹھیک ہے نا، حاسبانی کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ منطلقن یہ حاسبانی کی یا ضمیر سے حال بھی بن سکتا ہے اور مفعول ثانی بھی ہے۔ حاسبانی مجھے کافی ہوئے، کون؟ الزیدان، دو زید، ٹھیک ہے۔ منطلقن جب میں روانہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، مجھے روانہ ہوتے ہوئے دو زید کافی ہوئے، تو یہ منطلقن حال نہیں ہے، یہ مفعول ثانی ہے یا ضمیر، ٹھیک ہے جی۔ الزیدان حاسبہ کا فاعل ہے، حاسبہ کا یا مفعول اول ہے، منطلقن مفعول ثانی ہے، ٹھیک ہے۔ وحسبتہما منطلقین، حسبتو کا ہما ضمیر مفعول اول ہے، منطلقن منطلقین مفعول ثانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو وضاحت سمجھا رہے ہیں کہ ہے سو او ملا حاسبانی، اس طرح کہ حاسبانی کو عمل دیا گیا، فجعل الزیدان فاعلا لہو، زیدان کو اسی حاسبہ کا فاعل بنایا گیا، ومنطلقا مفعولا لہو، اور منطلقن کو اسی حاسبہ کا مفعول بنایا گیا۔ کیا بنایا گیا؟ مفعول بنایا گیا۔ وَأُزْمِرَ الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ، اور مفعول اول مضمر مانا کس میں؟ فی حسبتہما، حسبتہما میں جو ہما ضمیر ہے یہ مضمر مانی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔
وَأُزِرَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي، اور مفعول ثانی کو یہاں زیر کر دیا گیا، کس کے؟ حسبتو کے مفعول ثانی کو۔ وَهُوَ مُنْطَلِقَيْنِ، اور وہ کیا ہے؟ منطلقین ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ وہ کیا ہے؟ منطلقین ہے۔ کہتے ہیں یہاں مفعول ثانی منطلقین کو زہر کیوں کیا، یہی آپ کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جب نہ حذف کر سکیں نہ اضمار کر سکیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے نا۔ تو یہ منطلقین میں اظہار ہے، کیوں؟ لمانعین، ایک معنی کی وجہ سے۔ وہ معنی کون سا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ أَنَّهُ، وہ یہ ہے کہ لو اضمر مفردن، کہ اگر جہاں مفرد مضمر مانا جاتا، اگر جہاں مفرد مضمر مانا جاتا، ٹھیک ہے نا، جب مضمر مانیں گے تو ضمیر لگائیں گے نا، جب ضمیر لگائیں گے تو یا ضمیر واحد ہوگی یا تثنیہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں اگر جہاں مفرد ضمیر لائی جائے، خالف المفعول الاول، تو وہ ضمیر مفعول اول کے مخالف ہوگی۔ یہ ہے نا حسبتہما، حسبتہما، ہما ضمیر تثنیہ کی ہے نا، جہاں مفعول اول حسبتو کا ہما ہے۔ اگر آپ حسبتہما کے بعد ایاہما کر دیں، مفعول کی ضمیر حسبتہما ایاہما، ایاہما کر دیں تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ مفرد ایاہو، حسبتہما ایاہو کر دیں تو خرابی یہ لازم آئے گی، مفعول اول تثنیہ ہے اور مفعول ثانی مفرد ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حاسبہ افعال قلوب کے دونوں مفعول در حقیقت مبتدا خبر ہوتے ہیں، تو مبتدا خبر میں مفرد تثنیہ کی مطابقت لازم ہوتی ہے نا، مبتدا تثنیہ تو خبر بھی تثنیہ، مبتدا مفرد تو خبر بھی مفرد، تو یہاں خرابی یہ لازم آتی ہے اگر ضمیر مفرد کو ذکر کیا جائے تو وہ مفعول اول کے مخالف ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ أُضْمِرَ مُثَنًّا، اب اگر ضمیر تثنیہ کو مضمر مانے تو خالف المرجع، تو وہ مرجع کے مخالف ہوگی، اور اس کا مرجع کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُهُ مُنْطَلِقًا، اور وہ منطلقاً ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ منطلقاً ہے۔ منطلقاً یہ یا ضمیر مفعول اول ہے، منطلقاً مفعول ثانی ہے نا، تو یہاں بھی اگر حسبتہما کے بعد بھی آپ منطلقاً کے مطابق ضمیر لگانی ہے، ٹھیک ہے، تو مفرد لگاتے ہیں تو ہما ضمیر کے مخالف آتی ہے، اگر آپ تثنیہ لگاتے ہیں تو پھر کیا خراب لازم آتی ہے؟ منطلقاً مفرد ہوگا اور وہ تثنیہ، اس طرح بھی یہ خرابی لازم آتی ہے۔ ولا یخفی انہ لا یتصور التنازع فی هذه الصورت، اور مخفی نہیں ہے یہ بات کہ اس صورت میں پھر تنازع متصور بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، الا اذا لاحظت المفعول، تو اب ضرورتاً یہ امر ہوگا الا اذا لاحظت المفعول الثانی، مگر یہ کہ آپ مفعول ثانی کو ملاحظہ کریں، مفعول ثانی کا آپ لحاظ رکھیں، ٹھیک ہے، مفعول ثانی کا آپ لحاظ رکھیں۔ اسمن، ایک ایسے اسم کے روپ میں، دالن، جو دلالت کرے، علی اتصاف ذات ما، ذات ما، یہ ما بمعنی شیء نکرہ ہے جی، ٹھیک ہے، ما کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ احبب حبیبک ہونم ما عسیٰ ان یکون بغیدک یومم ما، ابغض بغیدک ہونم ما عسیٰ ان یکون حبیبک یومم ما، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف منسوب ہے۔ کسی دوست کو چاہنا ہے تو بھی تھوڑا چاہو، کہیں آپ کا دشمن کبھی ہو جائے، دشمن سے بھی دشمنی کرنی ہے تو تھوڑی کرو کہ کہیں آپ کا دوست نہ بن جائے نا کسی دن۔ تو یہ یومم ما جو ہے، یومن ما بمعنی شیئن، یہ اس کی مطلب ہے نکرہ کے لیے، ما نکرہ کے لیے آ جاتا ہے، تو یہاں ذات ما، ٹھیک ہے نا، یہ کسی ذات، ذات ما کا معنی کیا ہے؟ کسی ذات، کسی ذات کے متصف ہونے پر دلالت کرے، کس کے ساتھ؟ بالانطلاق، روانہ ہونے کی صفت کے ساتھ، کسی ذات کے روانہ ہونے کی صفت کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرنے والے ایک اسم کو آپ مفعول ملاحظہ کریں۔ بات کی سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے جی۔ من غیر ملاحظات تثنیت و افرادہ، ملاحظات تثنیت و افرادہ، بغیر لحاظ کیے اس کے تثنیہ یا مفرد کا آپ کو ایک مفعول یہاں تسلیم کرنا ہوگا۔ وَإِلَّا،
ورنہ فالظاہر ظاہر ہے انہ لا تنازع بین الفعلین، دونوں فعلوں کے درمیان تنازع نہیں ہوگا فی المفعول الثانی، مفعول ثانی میں، لأن الاول یقتضی مفعولا مفردا، کیونکہ پہلا فعل مفعول مفرد کا تقاضا کرتا ہے، والثانی یا مفعولا مثنن، دوسرا مفعول تثنیہ کا تقاضا کرتا ہے۔ تو ضرورتاً آپ کو ایک ایسا اسم مفعول ماننا پڑے گا جو مفرد تثنیہ کی قید سے خالی ہوگا، اس میں محض انطلاق کی صفت پائی جا رہی ہوگی، تو پھر تنازع ہوگا۔ فلا یتوجہان الی امر واحد، تو یہ دونوں ایک امر کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے، فلا تنازع، تو اس میں تنازع بھی نہیں ہوگا۔ وَلِمَا اسْتَدَلَّ الْكُوفِيُّونَ عَلَىٰ أَوْلَوِيَّةِ إِمَالِ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِ امرئ القیس، امرؤ کی جو را کا اعراب ہوتا ہے یہ اپنے ما بعد حمزہ کے مطابق ہوتا ہے، حمزہ اپنے عامل کے مطابق بدلتا ہے، امرؤل امرئل، ٹھیک ہے نا، تو حمزہ کا جو اعراب ہوگا را کا اعراب وہی ہوگا، امرؤل امرأل امرئل۔ نور محمد سمجھ آ رہی ہے؟ حمزہ کا اعراب حمزہ کے مطابق را کا اعراب ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں کیا ہے؟ بقول امرئ القیس، ٹھیک ہے جی۔ امرؤ القیس کے قول کے مطابق پہلے فعل کو عمل دینا زیادہ مناسب ہے، اسی پر کوفیوں نے استدلال کیا امرؤ القیس کے قول سے۔ وہ کون سا قول ہے؟ شعر، وہ شعر ہے اس کا، فلو انما اسعى لادنى معیشۃ، اگر میں ادنا معیشت کے لیے کوشش کرتا، اگر میں ادنا معیشت کے لیے کوشش کرتا، کفانی، تو مجھ کو کافی ہو جاتا، ولم مطلب، اور میں نہ مانگتا، قلیل من المال، تھوڑا سا مال۔ یہ کوفی کہتے ہیں کہ امرؤ القیس نے قلیل من المال کو کفانی کا فعل بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے تھوڑا سا مال کافی ہو جاتا، میں مزید نہ مانگتا، ٹھیک ہے جی۔ ہے سو قالو، اس طرح کے علماء کوفہ نے کہا، قوت کا توجہ الفعلان، یہاں دونوں فعل متوجہ ہو رہے ہیں، کون سے دونوں فعل؟ آنی، میری مراد کفانی ولم مطلوب، کفانی اور لم مطلوب کے دونوں فعل الی اسم واحد، ایک اسم کی طرح منصوب ہو رہے ہیں، وہ قلیل من المال، اور وہ اسم کون سا ہے؟ قلیل من المال، تھوڑا سا مال، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کفانی اور لم مطلوب دونوں قلیل مال کی طرح منصوب ہو رہے ہیں، اگرچہ یہ بات درست نہیں ہے، علامہ جامی اس کی وضاحت آگے کرتے ہیں۔ فاقتضى الاول رفعه بالفاعلیت، پہلے فعل نے فاعلیت کی بنا پر رفع دینے کا تقاضا کیا، والثانی نصبہ بالمفعولیت، دوسرے نے مفعولیت کی بنا پر نصب دینے کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے۔ وامرؤ القیس، امرؤ القیس الذی افصح شعراء العرب، جو کہ عربوں کا افصح فصیح ترین شاعر ہے، عمل الاول، اس نے پہلے فعل کو عمل دیا، فلا لم یکن اعمال الاول اولا، اگر پہلے فعل کو عمل دینا اولا نہ ہوتا، لما اختارہ، تو وہ شاعر کبھی اس طرح نہ کہتا، کبھی وہ پہلے فعل کو عمل دینا اختیار نہ کرتا۔ اذ لا قائل بتساوی الاعمالین، کیونکہ دونوں فعلوں کے عمل کے درجہ میں برابر ہونے کا کوئی قائل ہی نہیں ہے، استحباب یا افضلیت تو ہر ایک کے نزدیک ہے نا، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر تنازع ہی نہ ہوتا۔ فاجاب المصنف عن طرف البصریین، بصریوں کی طرف سے حضرت مصنف نے جواب دیا، وقال، اور کہا ابن حاجب نے کہ قول امرئ القیس، امرؤ القیس کا جو قول ہے نا، کفانی ولم مطلوب، یہ کفانی ولم مطلوب قلیل من المال، لیسا منہ، اے من باب التنازع، کہتے ہیں یہ تنازع فعلین کے باب سے ہی نہیں ہے، کیوں؟ لفساد المعنی، معنی خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ کہتے ہیں اللہ تقدیر توجہ ہے کل، اچھا پہلے میں اپنی زبان میں آپ کو سمجھا لوں کہ لو کا کلمہ جو ہوتا ہے نا، یہ اگر مثبت کلام پر آئے تو منفی کا معنی دیتا ہے، منفی پر آئے تو مثبت کا معنی، اگر مگر والی بات ہے نا۔ لو انما اسا، اگر میں کوشش کرتا تو تھوڑا مال مجھے کافی ہو جاتا، لیکن میں نے کوشش نہیں کی، مفہوم کیا ہے؟ میں نے کوشش نہیں کی، لو کا کلمہ مثبت پہ آ کر منفی کا معنی دے رہا ہے، اگر میں کوشش کرتا تو تھوڑا مال مجھے کافی ہو جاتا، لیکن
میں نے کوشش نہیں کی لہذا تھوڑا مال مجھے کافی نہیں ہوا، ولم اطلب، یہ تو تھا نا اگر میں کوشش کرتا مجھے تھوڑا مال کافی ہو جاتا، ولم مطلب اور میں مزید طلب نہ کرتا، لو کی وجہ سے اب طلب کرنے کا معنی پایا جائے گا، میں نے کوشش نہیں کی، مجھے تھوڑا مال کافی نہیں ہوا اور میں مزید مانگ رہا ہوں، اس طرح معنی بنے گا۔ لہذا حالانکہ شاعر کی یہ مراد نہیں ہے، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اطلب قلیلا من المال نہیں ہے، شاید میں نہیں سمجھا سکا آپ کو، لو کے کلمے کو لگا کر اس کا دوسرا معنی لیں کہ میں نے تھوڑے مال کے لیے کوشش نہیں کی اور مجھے تھوڑا مال کافی نہیں ہوا اور میں تھوڑا مال مانگ رہا ہوں، الٹ جائے گا بات، مفہوم نا، سمجھ آئیے؟ لو کا کلمہ مثبت کو منفی، منفی کو مثبت بنا دیتا ہے۔ اگر میں کوشش کرتا لیکن میں نے کوشش نہیں کی تو مجھے تھوڑا مال کافی ہو جاتا، لیکن مجھے تھوڑا مال کافی اب نہیں ہے، میں نہ مانگتا لیکن اب میں مانگ رہا ہوں، کس کو؟ تھوڑے مال کو، تو یہ اخرابی لازم آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں علماء بصرہ کہ یہ تنازع فعلین نہیں ہے، یہاں مفہوم یہ ہے کہ اگر میں کوشش کرتا تو مجھے تھوڑا مال کافی ہو جاتا لیکن میں نے کوشش نہیں کی، یہ پیپر میں بھی آتا ہے، یاد رکھیں، اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں زیادہ، میں نے تھوڑے مال کے لیے کوشش نہیں کی اس لیے مجھے تھوڑا مال کافی نہیں ہوا، لیکن میں طلب کر رہا ہوں، کس کو؟ یہ قلیل من المال اطلب کا مفعول نہیں بن سکتا، ہم کہتے ہیں یہ اطلب قلیل کی طرف راجع نہیں ہے، اسا تو کفانی تو ہے، اگر میں کوشش کرتا تو مجھے تھوڑا مال کافی ہو جاتا لیکن میں نے کوشش نہیں کی، مجھے تھوڑا مال کافی نہیں ہے، میں تو طلب کر رہا ہوں عزت کو اور بزرگی کو اور وہ میں طلب کرتا رہوں گا، یہ علماء بصرہ کا موقف ہے اور استدلال ہے 11۔ کہتے ہیں یہاں معنی فاسد ہو جاتا ہے، الا تقدیر نوعہ، الا تقدیر توجہ کل من کفانی ولا مطلب، اس طرح کہ کفانی اور لم مطلب کے دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کو اگر آپ متوجہ کریں الا قلیل من المال، قلیل من المال کی طرف، تو معنی خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ لاستلزام ہی، کیونکہ لو کا کلمہ مستلزم ہوتا ہے، استلزام ہی کہ لو کا کلمہ لازم پکڑتا ہے عدم السائے ادنا معیشت، ادنا معیشت کے لیے سائی نہ ہونے کو، اگر میں کوشش کرتا کا مطلب لو کی وجہ سے کیا ہوگا کہ میں کوشش نہیں کر رہی، میں نے کوشش نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی کہا کہ لو کا کلمہ ادنا معیشت کے لیے صحیح نہ کرنے کو مستلزم ہے، وانتفاء کفایت قلیل من المال، اور تھوڑے مال کے کافی نہ ہونے کو مستلزم ہے، وثبوت طلب المنافع لکل منہما، اور مزید اس مال کو طلب کرنا ثابت ہوگا کہ جو ان دونوں فعلوں کے منافی ہے، دونوں فعلوں کے لیے منافی ہے، وہ تو طلب نہیں کرنا چاہتا۔ فذالک لأن، اور یہ معنی اس لیے ہوا کیونکہ لو، جو لو ہے نا، تجالو، یہ بنا دیتا ہے مدخول حل مثبتا، اپنے مدخول مثبت کو، اپنے مدخول مثبت کو بنا دیتا ہے، شرطن کانا اور جزان، خواہ اس کا مدخول شرط بن رہا ہو خواہ اس کا مدخول جزا بن رہا ہو، او موطوفاً علی احدہما، یا شرط یا جزا میں سے کسی پر عطف کر رہا ہو، ہر صورت میں یہ اپنے مدخول مثبت کو بنا دیتا ہے منفیًا، منفی، یہ اپنے مدخول مثبت کو کیا بنا دیتا ہے؟ منفی بنا دیتا ہے، والمنفی من ذالک مثبتاً، اور اپنے مدخول منفی کو کیا بنا دیتا ہے؟ مثبت۔ فعلی ھذا، تو اسی بنا پر ینبغی، مناسب یہ ہے، ان یکون مفعول لم اطلب محذوفاً، کہ لم اطلب کا مفعول محذوف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اے لم اطلب العز والمجد، یعنی میں طلب نہیں کرتا، طلب نہ کرتا عزت اور بزرگی کو، حالانکہ میں عزت اور بزرگی کو طلب کرتا، ٹھیک ہے جی؟ اگر میں تھوڑے مال کے لیے کوشش کرتا، مجھے تھوڑا مال کافی ہو جاتا اور میں عزت و بزرگی کو پھر طلب نہ کرتا، جب پننا بن جاتا تو پھر عزت اور بزرگی مجھے کیسے درکار ہوتی؟ لیکن میں نے تھوڑے مال کے لیے کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا مال تو کافی نہیں ہوا، لیکن میں
اپنی عزت اور بزرگی کو مانگنے کے چکر میں ہوں۔ کہتے ہیں کما یدل علیہ البیت المتأخر، اور اسی پر دلالت کر رہا ہے امرؤ القیس کا اگلا شعر، وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّمَا أَسْعَىٰ لِمَجْدٍ مُؤَثَّلٍ وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَصَّلَ أَمْثَالِي۔ کہتے ہیں میں تو طلب کر رہا ہوں ایک مؤصل یعنی دائم ہمیشہ رہنے والی عزت کو، بزرگی کو طلب کر رہا، کوشش کر رہا ہوں۔ وقد یدرکو، اور پا لیتے ہیں، المجد المؤصل، یہ دائمی بزرگی، کون؟ امثالی، میری مثل کے لوگ پا ہی لیتے ہیں۔ وہیں نہ دن یستقیم المعنی، اب معنی صحیح رہتا ہے، یعنی کیا رہے گا معنی؟ انا لا سال ادنا معیشت، کہ میں نے تھوڑے مال کے لیے کوشش میں نہیں کرتا، ولا یکفینی قلیل من المال، اور مجھے تھوڑا مال بھی کافی نہیں ہے، ولیکنی اطلب المجد الاصیل الثابت وسا، لیکن میں تو طلب کرتا ہوں دائمی بزرگی کو، اور اسی کے لیے ہی میں کوشش کر رہا ہوں۔ یہ تنازع فعلاً ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔